اگر وقت کے کتب و ابدال سے بھی ملاقات کرے تو بھی ان کے طرف متوجہ نہ ہو، صرف اپنے پیر کے ہی طرف توجہ رکھے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں مشائخین کے تعلق سے مریدین کے جو تعلق ہوتے ہیں، اپنے شیخ سے ایک مرید کے کیا تعلق رکھنے چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ مرید پر ہونے والے حالات جو ظاہر ہوتے ہیں، پوشیدہ راز جو ان پر ظاہر ہوتے ہیں، تو مرید اگر اس طرح کی کوئی بھی بات اگر دیکھتا ہے تو اپنے پیر سے ذکر کر سکتا ہے۔ الہام و مکاشفات اور ہر معاملات کی ابتدا میں پیر سے ذکر کرے۔ جب بندہ طریقت کی راہ میں آتا ہے تو شروع میں چونکہ یہ عام زندگی جی رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ ریاضات کرتا تو اس پہ مکاشفات یعنی غیب کی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس کا پیر اس لائن سے گزرا ہوا نہیں ہے، اگر یہ کسی کے بتائے ہوئے عمل سے اس طرح کی چیز اگر کر لیتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب، اس بات کا کیا مطلب، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کڑیوں کو، اور اسی میں الجھ کر وہ رہ جاتا ہے۔ تو ایسے اگر کسی مرید کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھ نہیں پاتا ہے تو اپنے شیخ سے اس کو ذکر کرنے کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ پیر تجربہ کار ہونے کی وجہ سے ہر اشارے کو بخوبی سمجھ لے گا، چونکہ پیر خود اس منزلوں سے گزرا ہوا ہے، رہبر ہے نا، وہ راہ چلا ہوا ہے نا۔ تو کیا کیا اشارات ہو رہے ہیں خواب میں، مراقبات میں، اس طرح کی جو چیزیں نظر آتی ہیں، مکاشفات جو ہوتے ہیں، تو پیر سے ذکر کر سکتا ہے، لیکن اب وہ ہر روز نہیں آ کے ذکر کرنے لگ جائے، ورنہ پیر کو کام دھندا چھوڑ کے سب یہ کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اور ہر مرید کے ساتھ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ تو اس طرح کے اگر حالات، چونکہ پیر جو ہے تجربے کار ہے، اس راہ کا چلا ہوا ہے، اس راہ کی باریکیاں اور اشاروں کو سمجھتا ہے، اور آپ کو وہ سیدھی راہ پہ چلانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ اور یاد رکھیں، لازم ہے کہ مرید اپنے پیر کو اپنے جسم، اپنی جان، بلکہ اپنے جان کی بھی جان تصور کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرید پر لازم ہے، ضروری ہے کہ پیر کو اپنے جسم کی جان، یعنی ہمارے اس جسم کی جان بھی یہی ہے، بلکہ جان کی بھی جان ہی ہے، اتنی احترام اور اتنی قدر کے نگاہ سے وہ دیکھے اور سمجھے، عقیدہ رکھے۔ یہاں تک کہ اگر دعا میں غلبہ شوق کے وجہ سے، یعنی اس پر شیخ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو، اگر پیر کو مخاطب کرے دعا میں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پیر ہم کو یہ دے دو، یہ دے دو، تو اگر اس حال کے غلبے کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے تو عذر شریعت اس طریقے سے اس کے خلاف ہے۔ تو اگر ایسے حال گزر جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر توبہ اور استغفار نہیں ہے، یہ اس کو توبہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مغلوب الحال ہے۔ کیا ہے؟ یہ مغلوب الحال ہے، اور مغلوب سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتا۔ اس غلبہ کا سبب وہی تعلق ہے جو پیر کے ساتھ وہ رکھتا ہے، یعنی پیر کے ساتھ اس کے جو حالات ہیں، اس کے جو کیفیات ہیں، اس غلبے کا سبب وہی ہے، اس لیے مغلوب کے اوپر کوئی قید نہیں ہو، نہ کوئی اس سے کوئی پوچھ تاچھ ہے۔ وہ تعلق اتنا مجبور اور مقہور کر دیتا ہے کہ اپنی خودی میں نہیں رہتا، یعنی یہ بے خود ہو جاتا ہے اس معاملے میں۔ مرید اپنی حال ایسی بنائے پیر کے سامنے، مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے سامنے ایسے حالات بنائے کہ پیر اس کو واصل سمجھے، یعنی اللہ سے بہت قریب اور کامل سمجھے۔ مرید کو حق ہے کہ اس طریقے کے حال وہ بنائے اپنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ پیر مرد کامل ہے۔ کیا ہے؟ پیر مرد کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی تم جیسا سوچتے ہو میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں۔ جب پیر کا گمان اس کی طرف نیک ہوگا، یعنی ایسے حال بنائے کہ پیر اس کے لیے نیک گمان ہو، ہے نا۔ تو جب پیر اس کی طرف نیک گمان کرے گا تو کچھ عجب نہیں کہ وہ خود یہ بندہ نیک ہو جائے، ہے نا۔ اس طریقے سے چاہے جہاں جیسا بھی رہے، مگر پیر جو کہتے ہیں نا کہ یہ پیر کے سامنے آ کے بہت شریف بن رہا ہے، تو ایسا کرنا بھی چاہیے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں. جب تم ایسے حالات بناؤ گے تو پھر تمہارے لیے اچھا گمان رکھے گا. تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے اچھے گمان سے تم اچھے ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ باہر شیطان کی طرح گھوم رہے تھے، یہاں بھی آ کے شیطان کی طرح گھومو. اسی لیے ادب ضروری ہے نا، کہ مؤدب ہو کیا ہو، تاکہ پیر تمہارے تعلق سے گمان کرے کہ بہت باادب ہے، تو اس کے گمان کے تحت ہی تم باادب ہو جاؤ گے. برخلاف اس کے کہ پیر اگر اس کی طرف بدگمان ہو جائے تو بندہ اس کا حقدار بھی بن سکتا ہے، کہ اگر پیر تمہارے لیے بدگمان ہو جاوے تو تمہارے اندر وہ باتیں پیدا بھی ہو سکتی ہیں. یعنی مومن کا گمان خطا نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے حالات بنا کے جائیں تاکہ پیر تمہارے لیے نیک گمان رکھے. یہ نہیں وہاں سے آ رہے ہو تو معلوم پڑا چہرے بھی نایاب غصے میں ہو، ہے نا، ایک عجیب کیفیت بنا کے رکھے ہو. ایسی کوئی صورت پیدا نہ کرو جس میں پیر کے دل میں تمہارے لیے بدگمانی پیدا ہو، ورنہ وہ برائی تمہارے اندر پیدا ہونے کا پورا خطرہ ہے. مرید اگر ابدال و اوتاد سے بھی ملاقات کرے، کیا کرے؟ اگر وقت کے کتب و ابدال سے بھی ملاقات کرے تو بھی ان کے طرف متوجہ نہ ہو، صرف اپنے پیر کے ہی طرف توجہ رکھے. اس معاملے میں بہت سارے مریدین پھنس جاتے ہیں. اپنے پیر سے ہی کام رکھے. اگر اپنے پیر سے حقائق و معارف کی کوئی بات سنے تو اس کو اپنا وصول نہ بنا لے، ہے نا. کچھ راز کی باتیں سن لے، ان کے اندر کوئی راز کی بات دیکھ لے تو خود اپنا وصول نہ بنا لے، اور نہ اس میں سے شاخیں نکالے. جو باتیں پیر اس کو تعلیم کرے اس پر بہتری سے وہ عمل کرے. اس کے علاوہ جو پیر تم کو تعلیم کرتے ہیں کہ یہ وظائف کرو، یہ مراقبات کرو، اس کو بہت دھیان سے کرو. پیر سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو حجت قرار نہ دے. پیر سے کوئی اگر لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، تو چونکہ انبیاء اور فرشتے ہی خطا و لغزشوں سے پاک ہیں، پیر تو اس سے پاک نہیں ہے نا، تو ممکن ہے کہ ہو جائے، تو اس کو حجت قرار نہ دے. اسی طرح جو بات بطور حکایات بیان کریں اس کو بھی آپ حجت نہ بنائیں. بزرگوں کا قول ہے کہ جو پیر کی لغزش کو بحث بنایا، پیر کی لغزش کو بحث بنانا بدبختی کی نشانی ہے. کیا ہے؟ جو پیر کی کسی لغزش کو سرے بازار لے اس پر بحث کرے، گویا وہ بدبخت ہے. کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے. اگر پیر نے کسی عورت کا گانا سنا تو تم کو مناسب نہیں کہ تم بھی گانا سنو. کیوں؟ پیر جو بھی کرتا ہے خدا کے ساتھ کرتا ہے، تمہارا وہاں کیا دخل ہے بھائی؟ پیر کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم کیا سمجھو گے؟ تو ابھی تھوڑا نا کہ پیر صاحب اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا نا. مگر آپ کیوں کرو گے کہ انہوں نے کر رہا ہے؟ تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اس معاملے میں تمہارا وہیں کوئی دخل نہیں. یہ الہیات کی باجیگری ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تمام محقق و عارف و انبیاء اولیاء وہاں گم ہیں، کسی پر حقیقت کا بھید نہیں کھلا، سب کے لیے وہ الگ الگ ہے. اگر پیر کے بارے میں خواب میں بری چیز دیکھیں، کیا دیکھیں؟ اگر پیر کے بارے میں خاص باتیں ہیں، بہت سارے مریدین کو خواب میں یا مراقبات میں، ہے نا، کوئی بری چیز پیر کے بارے میں نظر آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو خبردار پیر کے تعلق سے بالکل بدگمان نہ ہو. سمجھ آیا؟ اگر پیر کے تعلق سے خواب یا مراقبات میں کوئی بری چیز دیکھیں تو ان کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ خدا اپنے دوستوں سے مختلف قسم کے معاملات رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں سے الگ الگ طرح کے معاملہ رکھتا ہے، اور وہی معاملہ کبھی کبھی کچھ بندوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں. کچھ دوستان خدا، کچھ اللہ کے مقربین، کچھ اولیاء، شیخ الاسلام، قوم کے سردار، اس طرح کے بڑے بڑے القابات سے جانے جاتے ہیں، ہے نا. کچھ اور بعض ایسے ہیں جن کو لوگ جھوٹا، دغاباز، مکار، یہاں تک کہ گالیاں بھی دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی محبوبان خدا میں سے ہی ہیں، ہے نا. کچھ لوگوں کو لیے شیخ الاسلام، قوم کے سردار، بہت اس دور میں تو القاب کی مطلب
ایجاد ہوتے ہیں نئے نئے طرح کے, ابھی القابات کم پڑ گئے ہیں, صرف لقب ہی دیا جا رہا ہے, لیکن یہ خاصان خدا کی بات کر رہا ہوں, اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پہلے والے اقسام کے کون لوگ ہیں؟ جن کو لوگ بڑے بڑے القاب سے, اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں. پہلے والے بزرگان وہ سرداران ہیں, ہے نا, اور دوسرے والے مقربان یعنی اللہ کے مقربین اور اس کے راز سے ہم آشنا لوگ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مشہور ہونے سے آپ یہ نہ سمجھیں. اب یاد رکھیں, دیکھو کہ آدمی کو جو بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو جو بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, پیارا تو ہر بچہ ہوتا ہے, جو زیادہ پیارا ہوتا ہے تو اسی کا نام بگاڑ کر لیتا ہے. 4 بچے ہیں, جو کوئی بچہ بہت پیارا ہو تو باپ ہی اس کا نام بگاڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے کسی کا نام عمران ہے نا, تو اسی نام کو وہ شارٹ کر کے یا پیار میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ٹیڑھا میڑھا کر کے پکارے گا, جبکہ نام اس کا کچھ اور ہے نا. تو باپ یا گھر والے جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس بچے کا نام بگاڑ دیتے ہیں. جیسے کہ بہت پیارا بچہ ہے اور وہ آئس کریم کھانے کا بہت شوقین ہے, تو آئس کریم کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے, ہے نا, یعنی اس کا نام بگاڑ دیں گے. تو اسی طریقہ یہی معاملہ خدا اور پیر کا خیال کریں. اور تم کو اس معاملے سے کی کیا خبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ مشہور کیا ہوا, ان کے لیے یہ مشہور کیا, یہ اللہ کے راز اس کے بھید ہیں. اور کسی کے لیے اگر کوئی چیز بری مشہور ہو گئی ہے تو قطعاً آپ کا یہ کام نہیں ہے, یہ اللہ اور اس شیخ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, آپ کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری باتوں میں خطا ہو معاف فرمائے اور کام کی باتیں جو ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.